الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، معزز حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفاتحہ جاری ہے، آج اس کے ترجمے کو دہراتے ہوئے کچھ مختصر تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ پھر علم و عمل کی باتیں اس تعلق سے بھی کلام ہوگا۔ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پچھلی مرتبہ رکھا تھا، یاد ہے آپ کو پچھلی کلاس میں، اور میں نے عرض کی تھی کہ قرآن حکیم کی یہ پیاری صورت ہے، عظیم ترین صورت ہے، جس میں 80-85% الفاظ وہ ہیں جو ہم اپنی زبان اردو میں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا اشارہ کریں گے، مجھے امید ہے آپ نے تھوڑا سا غور کیا ہوگا اور آپ کو جواب آسانی سے مل گیا ہوگا۔ آج سورۃ الفاتحہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور کل ہم نے یعنی پچھلی کلاس میں معاف کیجیے گا ترجمہ تشریح آپ کے سامنے رکھا، اور آج آئیے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری لرننگ آؤٹ کم کیا ہوگی، مقاصد مطالعہ کیا ہیں، ہم کیا کچھ سیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو، آخرت کی جواب دہی کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو، اللہ کی رحمت سے پر امید رہنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو، ہر ضرورت میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو، پھر ہدایت کی فکر اور صراط مستقیم پر چلنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ یہ کچھ اہم نکتے ہیں جو سورہ فاتحہ سے ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ پھر کچھ اہم اصطلاحات بھی ہمارے سامنے آئیں گی، مختصر بات کریں گے۔ حمد کا مفہوم کیا ہے، رب کا مفہوم کیا ہے، عبادت کا مفہوم کیا ہے، ہدایت کا مفہوم کیا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب آئیے ترجمہ کرتے ہیں ایک ایک آیت کا اور ساتھ ساتھ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس پہلی آیت میں 4 الفاظ حمد، اللہ، رب، عالمین، سب ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ چلیے بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں تشریح کی طرف چلتے ہوئے۔ پہلی بات، حمد، اس کا مفہوم تعریف کا بھی ہو سکتا ہے اور شکر کا بھی۔ حمد کے مفہوم میں تعریف کا بھی مفہوم داخل ہے اور شکر کا بھی۔ اچھا، تعریف جو ہے وہ عام اعتبار سے استعمال ہوتی ہے اور شکر کا معاملہ خاص اعتبار سے ہوتا ہے۔ تعریف عموم کے اعتبار سے ہوتی ہے اور شکر خاص اعتبار سے۔ اب آئیے حمد کے مفہوم کی طرف چلتے ہیں۔ حمد کا معنی تعریف بھی ہو سکتا ہے اور شکر بھی، اس میں تعریف کا مفہوم بھی داخل ہے اور شکر کا بھی۔ البتہ تعریف وہ عام ہوتی ہے اور شکر خاص ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ تھوڑا سا اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ حمد کا تعلق قابل تعریف کارناموں سے ہے، مثلا اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، ستاروں کی حرکت اسی کے حکم سے، سمندروں میں تلاطم اسی کے حکم سے، یہ قابل تعریف کارنامے ہیں۔ شکر کا تعلق ان خاص انعامات سے ہوتا ہے جو کسی خاص ذات سے متعلق ہوں، مثلا اللہ نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، کسی کو اللہ نے صحت عطا فرمائی، یہ خاص اس سے متعلق ہوا، کسی کو اللہ نے رزق عطا فرمایا۔ تو حمد میں تعریف اور شکر دونوں پہلو شامل ہیں، تعریف عام ہوتی ہے اور شکر خاص ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ ایک اور انداز سے دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حمد کے بعد اب رب کے لفظ کی طرف چل رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا پہلا تعارف کیا کرایا ہے؟ وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ پہلا بڑا خوبصورت تعارف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمارے سامنے آ رہا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی عظمت وہ ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، رب کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کا لفظ ہے۔ رب وہ ہے جو کسی شے کو آہستہ آہستہ منصب کمال تک پہنچائے، کسی شے کو پروان چڑھائے، گریجولی درجہ بدرجہ اس کی ایک ایک حاجت کو پورا کرے اور نقطہ عروج تک، کمپلیشن تک پہنچا دے۔ ٹھیک ہے، اس کو رب کہتے ہیں، اس کام کرنے والے کو۔ رب حقیقی کون ہے؟ حقیقی رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جو تمام مخلوقات کی تمام حاجات و ضروریات کو پورا فرماتا ہے۔ حقیقی رب تو اللہ ہے نا۔ ماں باپ کے ذریعے اولاد کو کھانا پینا سب کچھ مل رہا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ ماں باپ کو وسائل دینے والا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی رب کے تعلق سے ہمارے سامنے آیا، جو تمام مخلوقات کا خالق بھی ہے اور ان کی ایک ایک حاجت کو اور ضرورت کو پورا کرنے والا بھی۔ یہ احساس جب ہوگا تو شکر کا جذبہ بھی سب سے بڑھ کر کس کے لیے ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت میں ذکر ہمارے سامنے آ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ کیا ترجمہ ہم نے کیا تھا؟ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ مفہوم ہمارے سامنے آیا۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 2۔ آئے اس کی تھوڑی سی تشریح کر لیتے ہیں۔ رحمان اور رحیم، یہ دو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بڑے پیارے نام آئے ہیں۔ رحمان کا کیا مفہوم ہے؟ سب پر بے پناہ رحمت فرمانے والا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت عمومی ہے
یعنی یہ عمومی صفت رحمت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی، جس میں مومن اور کافر کا بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کی جو رحمان ہے اس کی صفت میں جوش ہے سمندر کی مانند، اور یہ عموم کے اعتبار سے ہے، یہ سب کے لیے ہے، مومن ہو کافر ہو کوئی مخلوق ہو۔ اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں رحمان الدنیا یعنی دنیا والوں پر رحم فرمانے والا، یہاں اللہ کی رحمت سب کے لیے عام ہے۔ ہاں اللہ کا ایک اور صفاتی نام ہے الرحیم یعنی نہایت رحم فرمانے والا، اس کے بارے میں بھی سمجھ لیتے ہیں۔ یہ خاص صفت ہے جس کا ظہور خاص بندوں کے لیے ہوگا، یہ خاص رکھی اللہ تعالیٰ نے صفت جس کا خاص بندوں کے لیے ظہور ہوگا، اس لیے مفسرین فرماتے ہیں رحیم الآخرہ یعنی آخرت میں فرما برداروں پر رحمت فرمانے والا، وہ خاص رحمت کا ظہور اللہ کا خاص اپنے فرما بردار بندوں پر آخرت میں ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کا مستحق بنائے۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی رحمت کے بارے میں، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس دن رحمت کو پیدا فرمایا تو اس کے 100 حصے فرمائے، 99 حصے اپنے پاس رکھے اور اپنی ساری مخلوق میں ایک حصہ بھیج دیا۔ سبحان اللہ، جانور، چرند پرند، پھر انسان، مخلوقات، ہمارے کتنے رشتے، رحمتیں، محبتیں، سب کچھ اللہ کی 100 میں سے ایک رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصے کا ظہور ہے، تو 99 حصے جس اللہ کے پاس ہوں گے اس کی رحمت کا عالم کیا ہوگا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ آیت نمبر 2 رحمان اور رحیم کا ذکر ہمارے سامنے آیا۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 3 مالک یوم الدین، اس کا مفہوم جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ آپ نے غور کیا اس آیت میں 3 الفاظ ہیں، مالک یوم الدین، تینوں ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، کتنا آسان ہو گیا معاملہ ہمارے لیے یاد کرنا ترجمے کو، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب آئیے اس کے تعلق سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ بدلے کے دن سے کیا مراد؟ سبھی واقف ہیں، قیامت کے دن یعنی جزا و سزا کا دن۔ اس دن مالک کون ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ ایک خیال آتا ہے نا ذہن میں، اس کا جواب بھی لے لیتے ہیں۔ دنیا میں بھی اصل مالک اللہ ہے اور ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ کیا مراد؟ آج بھی مالک تو اللہ ہے، یہ جسم جان جو کچھ ہمارے پاس ہے اللہ ہی کی امانت ہے، کل ہمیں اس کا اللہ کو جواب دینا ہے، قیامت برپا ہو کر رہے گی، اس دن بھی مالک اللہ ہی ہوگا، اصل مالک وہی ہے، آج بھی مالک وہ ہے، مگر یہ سب کچھ اس نے ہمیں برتنے کو، استعمال کرنے کو دیا امتحان کے لیے، اور کل ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو ایک عملی پہلو کیا سامنے آتا ہے، ایک پریکٹیکل ایسپیکٹ ہمارے سامنے کیا آتا ہے، ہمیں قیامت کے دن کی بھرپور تیاری کرنی چاہیے، جس دن کسی کی بادشاہت و حکومت نہیں چلے گی، اصل اللہ ہی کا حکم چلے گا۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کل ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی۔ یہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم دہرا رہے ہیں۔ بچے ہیں تو اپنے امی ابو سے کچھ چھپا سکتے ہیں، اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے، بڑے بھی ہیں دوسروں سے چھپا سکتے ہیں، اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ جتنا یقین ہوگا مرنے کے بعد کی زندگی کا، اتنا میرا اور آپ کا عمل درست ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو آخرت کا مزید یقین عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 4 کی طرف، اور اب ایک دعا کا بیان آ رہا ہے، بلکہ دعا سے پہلے اقرار کا بیان آ رہا ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، ایک لفظ شاید مجھ سے رہ گیا۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ چوتھی آیت آ گئی، آئیے اس پر تھوڑی سی تشریح کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ عبادت اور پھر مدد مانگنے کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ اس چوتھی آیت میں پہلا نقطہ تو بڑا پیارا ہے، وہ ہے بندے کا اللہ سبحانہ وتعالی سے براہ راست گفتگو کرنے کا ذکر۔ اب تک کیا تھا، 3rd میں بات ہو رہی تھی نا، تمام تعریف اللہ کے لیے، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب کیا ہو گیا، 2nd میں بات ہو رہی ہے، ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے بات ہو رہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات ماشاءاللہ؟ تو بندے کا اللہ سبحانہ وتعالی سے براہ راست گفتگو کرنے کا ذکر آ رہا ہے۔ اچھا، پھر ہم پڑھ رہے ہیں نعبدو، نعبدو کا ترجمہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں یا جماعت کی نماز میں ہوں، نعبدو ہی پڑھتے ہیں۔ اس سے کیا اشارہ ہے، بڑا قیمتی نقطہ، زندگی کے تمام گوشوں میں معاشرے کے تمام لوگوں سے عبادت کے تقاضے کی طرف اشارہ ہے۔ سب لوگ اللہ کی عبادت کریں، کچھ نہیں، سب لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ عبادت کسے کہتے ہیں، علماء نے اس کو سمجھایا۔ شرعی اصطلاح میں عبادت کا مفہوم ہے معبود کے سامنے اپنے آپ کو انتہائی عاجز جاننا اور اس کے لیے انتہائی تعظیم کو تسلیم کرتے ہوئے عاجزی کا اظہار کرنا۔ یہ علماء نے تعریف بیان فرمائی، معبود حقیقی اصل تو معبود اللہ ہی ہے، اس کے سامنے بالکل اپنے آپ کو جھکائے رکھنا، اپنے آپ کو عاجز بنائے رکھنا اور اس کی عظمت اور بڑائی کو مانتے ہوئے اس عاجزی کا اظہار کرنا۔ وہ اظہار کیسے ہوگا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے۔ تو عبادت کو آئیے اور سادہ انداز میں سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا اور زندگی کے تمام گوشوں اور شعبہ جات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور طریقے کے مطابق دل کی پوری آمادگی کے ساتھ عمل کرنا بھی عبادت شمار ہوتا ہے۔ پوری
پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و طریقے کے مطابق پوری دل کی آمادگی کے ساتھ عمل کرنا، اور زندگی کے تمام گوشوں میں، نماز کے ٹائم پر بھی، شادی بیاہ کے ٹائم پر بھی، کاروبار میں بھی، حکومت کے معاملات میں بھی، سب گوشوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور تعلیمات کے مطابق عمل کرنا، یہ سب بھی کس میں شمار ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں انشاءاللہ۔ ایک اور بات آئی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دعا کس سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ چنانچہ نوٹ کیجئے، ہر کام میں حقیقی مدد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقتاً اور مستقلاً مددگار ہے۔ ہم نے آپ سے ایک پانی کا گلاس مانگنے، کسی سے کہیں کرسی اٹھا کر دے دو، یہ تو ظاہر کے اعتبار سے، حقیقت میں مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ، تو اسی کو پکارا جائے، اسی سے مانگا جائے۔ اور ایک اور بات پتہ چلی، اللہ کی عبادت کب ممکن ہوگی؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے، اس کی توفیق سے ہم عمل کر سکیں گے۔ تو اس کی عبادت کرنے کے لیے بھی اسی سے التجا کرنی چاہیے کہ اللہ تو اپنی عبادت کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرما۔ یہ ہوا سورہ فاتحہ کی 4 آیت کا بیان مکمل۔ تو الحمدللہ یہاں تک آ کر سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 کا ایک درجے میں بیان مکمل ہوا۔ سورہ فاتحہ کے شروع میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف و شکر کا ذکر پڑھا، وہ رب العالمین ہے، اس کی عظمت کا احساس دل میں پیدا ہو، وہ رحمان الرحیم ہے، اس کا ذکر آ گیا، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اس کا بیان بھی آ گیا۔ تھوڑا سا غور کریں تو اس میں آخرت کے عقیدے کا بیان بھی آ گیا اور توحید کے عقیدے کا ذکر بھی آ گیا۔ ایک اور ربط اگر سمجھیں، اللہ کی جتنی عظمت دل میں ہوگی، وہ رب کائنات ہے، رب العالمین ہے، اتنا اس کی عبادت کا شوق و جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ البتہ ایک نقطہ بھی ہم نے یہ بھی سمجھا کہ اللہ کی عبادت اس کی توفیق سے ہی ممکن ہے، اس لیے اس سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور ہاں، نمازوں کے بعد ایک دعا ہم سب کو یاد تو ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے۔ تو اللہ کی توفیق سے ہی اللہ کی عبادت ممکن ہو سکتی ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 5 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس کا ترجمہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اگر آپ غور کریں تو اہدنا تھوڑا مشکل تو لگ رہا ہے اردو میں، لیکن ہدایت کا لفظ اس میں پوشیدہ ہے۔ صراط مستقیم تو ہم اردو میں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ 5ویں آیت ہے سورۃ الفاتحہ کی، آئیے اس کی تھوڑی سی تشریح کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہدایت کس سے کہتے ہیں؟ ہدایت کے کئی مفہوم ہیں، راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستے پر چلا دینا، منزل مقصود تک پہنچا دینا، یہ کئی مفاہیم ہیں ہدایت کے۔ مثلا ہم کسی جگہ کھڑے ہوں اور 1-2 کلومیٹر دور کوئی سوال کر رہا ہو کہ بھائی فلاں 1-2 کلومیٹر جو دور جگہ ہے ہمیں پتہ ہے، اس کو نہیں پتہ، تو ہم اشارہ کر کے بتائیں وہ ادھر یوں جاؤ گے اور یوں ہو جانا، تو یہ ہدایت ہے، یعنی راستہ اس کی رہنمائی کرنا۔ اور ایک کہ ہم کسی سے اس کو کہیں، اگر کوئی اجنبی آیا بھائی اس کو ذرا وہاں اور پھر رائٹ پہ ڈراپ کر دینا، یہ بھی ہے کہ راستے پر چلا دینا۔ اور ایک ہے منزل مقصود تک پہنچا دینا، اگر ہم کوشش کریں اور ہمارے پاس وقت ہو، تھوڑا اصرار کریں تو اس کو ساتھ لے کر جائیں، وہاں تک چھوڑ کر آئیں۔ یہ سارے مفاہیم، مفہوم کی جمع مفاہیم، یہ ہدایت میں داخل، راستہ دکھا دینا، اس پر چلا دینا، اور منزل مقصود تک جہاں تک کوئی پہنچنا چاہتے ہیں وہاں تک پہنچا دینا۔ اب اندازہ کریں کہ ہم کتنی بڑی دعا کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ ابھی صراط مستقیم پر تو آئیں گے، لیکن منزل مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور اللہ اپنی جنت میں جو اس کی رضا کا مقام ہے وہاں پر داخل فرما دے، یہی ہمارا منزل مقصود کا معاملہ ہے نا۔ تو جنت تک اللہ تعالیٰ پہنچا دے، اتنے ہم محتاج ہیں ہدایت کے۔ اسی لیے نوٹ کیجئے گا، سورہ آراف کی آیت نمبر 43 میں ذکر آتا ہے، جب جنت والے اللہ کے فضل سے جنت پہنچ جائیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کا تمام شکر تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اس جنت تک ہمیں پہنچا دیا، اور اب ہرگز یہاں تک کی ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی۔ تو اتنے ہم محتاج ہیں، تو ہماری منزل مقصود اللہ راضی ہو کر اپنی رضا کے مقام جنت میں ہمیں داخل فرما دے، وہاں تک ہدایت کی ہمیں ضرورت ہے۔ اب اندازہ ہوا کتنی بڑی دعا کر رہے ہیں سورہ فاتحہ میں۔ اچھا، صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ سادہ الفاظ میں وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے۔ اس سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کی نعمتیں حاصل کر سکتا ہے۔ سادہ انداز میں صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ راستہ جو سیدھا ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت تک لے جائے۔ اور یہ کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ جس پر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے چلتے رہیں، احکامات عبادات سے متعلق ہوں، حقوق اللہ سے متعلق ہوں، حقوق العباد سے متعلق ہوں، گھر سے متعلق ہوں، رشتہ داروں سے متعلق ہوں، پڑوسیوں سے متعلق ہوں، تعلیم سے متعلق ہوں، کمانے سے متعلق، جس زندگی کا کوئی بھی گوشہ۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا۔ اچھا، ایک اور نقطہ علمی انداز سے سمجھ لیتے ہیں۔ انسان کیا التجا کر رہا ہے اللہ سے؟ انسان اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں، ہر قدم پر ہمیں وہ طریقے بتا اے اللہ جو ہماری فلاح اور ہماری نجات کا ذریعہ بنے، کیونکہ تجھ سے بڑھ کر نہ کوئی رہبر ہے اور نہ ہی ہمدرد و مہربان۔
سب سے بڑا ہمارا ہمدرد کون ہے، مہربان کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اسی سے التجا کرتے ہیں اللہ ہر قدم پر ہماری رہنمائی فرما، یہاں تک کہ ہم اللہ کو پالیں، اس کی رضا کو پالیں اور اس کی جنت میں داخل ہو جائیں. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. ایک بڑی پیاری حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں، ٹیکسٹ بک میں بھی ہے اور ہم تشریح میں بھی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم میں سیدھا راستہ ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، قرآن کریم ہی گویا سیدھا راستہ ہے. جیسے شروع میں ذکر آیا بندہ دعا کرتا ہے اللہ پورا قرآن سامنے رکھ دیتا ہے، تو قرآن کریم سیدھا راستہ ہے. جامع ترمذی شریف کی روایت. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو قرآن حکیم ہیں. یہ مسند احمد کی روایت ہے. حضور کی زندگی پوری کی پوری قرآن کا عملی نمونہ ہے. گویا قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صراط مستقیم ہے. اللہ کے احکامات ہمیں قرآن میں ملے اور کچھ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے بتائے، اور ان احکامات پر عمل کر کے حضور نے خود دکھایا. تو جب تک ہم قرآن کی پیروی اور نبی اکرم علیہ السلام کی پیروی کرتے رہیں گے ہم انشاءاللہ سیدھے راستے پر ہوں گے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد چھٹی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. یہ صراط مستقیم کے تعلق سے کچھ اور وضاحت آ رہی ہے. کن لوگوں کا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کر رہے ہیں. تو انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ قرآن حکیم میں بتایا گیا انبیاء کرام علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین. یہ چار قسم کے افراد ہیں. سورۃ النساء آیت نمبر 69 کے مطابق کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا. سب سے بڑھ کر انبیاء کا گروہ، نبوت تو ختم ہو گئی، پھر صدیقین اور پھر شہداء اور پھر صالحین یعنی عام نیک لوگ. تفصیل کا موقع نہیں. یہ انعام یافتہ لوگوں کا ذکر سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں آتا ہے. اللہ ہمیں ان میں شامل رکھے. اور ہاں سب سے بڑھ کر انعام اللہ کا کس پر ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو ان کی اتباع اور ان کی پیروی کرنے میں ہی ہمارے لیے نجات ہے. آخری آیت سورۃ الفاتحہ کی ہم سب کو یاد بھی الحمدللہ. غیر المغضوب علیہم، نہ وہ جن پر غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے. یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 7 کا مفہوم ترجمہ. تھوڑی سی تشریح کر لیتے ہیں. مغضوب علیہم کون ہے؟ جن پر غضب ہوا. احادیث میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ اس سے مراد یہود ہیں جن پر مسلسل نافرمانی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا. یہ مسند احمد کی روایت. انہوں نے نبیوں کا ساتھ نہ دیا، بعض انبیاء کو شہید تک کر ڈالا، اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کر ڈالی، دنیا کے محبت میں ڈوب گئے. یہ حرکت یہود کی، ان پر اللہ کا غضب ہوا. ضالین سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد عیسائی ہیں جو عقیدے اور عمل میں بھٹک گئے تھے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے میں بگاڑ آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا قرار دے دیا معاذ اللہ، اور من چاہی باتوں کو دین کے طور پر اختیار کر لیا. یہ نصارہ جو ضالین ہیں. البتہ یاد رکھنا چاہیے ان کا ذکر تو آیا ہے، ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے؟ یہ یہود اور یہ نصارہ جو کہ گمراہ ہو گئے، جن پر غضب ہوا یہود پر اور گمراہ ہوئے نصارہ، ان کے کرتوتوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں تاکہ ہم گمراہی سے اور عذاب سے اللہ تعالیٰ کے بچ سکیں. یہ ہمیں ہر نماز کی حرکت میں دہرانے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ تاکہ ہم یاد رکھیں یہود کی حرکتوں سے بچیں، نصارہ کی غلط جو حرکتیں ان سے بچیں، تاکہ ہم صراط مستقیم پر چلتے رہیں. اچھا جی، آپ کو یاد ہے سورہ فاتحہ کا بیان ایک درجے میں مختصر مکمل ہوا. آخر میں کیا کہتے ہیں؟ آمین. اور آمین کہنا پسندیدہ ہے، مسنون ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ قبول فرما، یعنی اے اللہ ایسا ہی ہو جائے. اللہ تعالیٰ یہ سورۃ الفاتحہ مجھے اور آپ کو ذوق و شوق سے پڑھنے کی توفیق دے، تلاوت کی توفیق دے، اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں. 80% الفاظ تو اردو کے اس میں ویسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ استعمال ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری نمازوں میں ذوق و شوق بڑھ جائے گا. یہ تو سورہ فاتحہ کا بیان کسی درجے میں مکمل ہوا. اور آج کے لیسن پلان کے مطابق اب ہم صفحہ نمبر 28 پر چلیں گے انشاءاللہ تعالی. جو بک آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہوگی اس میں کچھ بلینک پیجز بھی ہیں، وہ طلباء و طالبات کے لیے، تاکہ کچھ اہم پوائنٹس وہاں پہ وہ نوٹ کرنا چاہیں اسکول میں پڑھتے ہوئے تو وہ کر سکیں. البتہ بھائی صفحہ نمبر 28 پر. اور علم و عمل کی باتیں یاد آیا کلاس 4 کے اختتام پر بھی جب قرآن صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم والا ٹاپک مکمل ہوا تھا تو علم و عمل کی باتیں ہم نے آپ کے سامنے کچھ رکھی تھی. آج سورۃ الفاتحہ کا چیپٹر مکمل ہو رہا ہے تو علم و عمل کی 10 باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. مقصد کیا ہے؟ کچھ علمی باتیں اور کچھ عملی باتیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، تاکہ ہم ان سے گزرتے ہوئے ایک شوق اپنے اندر پیدا کریں کہ ان تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا ہے. تو 10 باتیں ہیں. آئیے پہلی بات کی طرف چلتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام تعریفوں کا حقدار ہے کیونکہ وہ ہمارا خالق و مالک، رب اور محسن حقیقی ہے. یہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1 سے ہم نے بات سمجھی. وہی خالق و مالک، وہی بے شمار نعمتیں عطا فرمانے والا، اور وہی تمام تعریفوں کا حقدار ہے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا پالنے والا اور ان کی ضرورتیں پوری فرمانے والا ہے. یہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت. خالق بھی وہ، مالک بھی وہ، رازق بھی وہ، رب بھی وہ ہے. حاجات تمام کی تمام ہماری، ضروریات تمام کی تمام ہماری کون پوری کرتا ہے؟ اللہ. تو مانگنا بھی کس سے چاہیے؟ اللہ سے. تیسری بات، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات پر بہت مہربان ہے. یہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 2 رحمان و رحیم. اور 99 حصے تو اللہ نے رحمت کے اپنے پاس رکھے. یہ اللہ تعالیٰ کا اصل اور اولین تعارف ہے جو رحمت بھرا ہمارے سامنے آتا ہے. توحید کا بیان مکمل ہوا. اب چوتھے نقطے پر آئیے، آخرت کا بیان. قیامت کا دن جزا و سزا کا دن ہے. قیامت کا دن جزا اور سزا کا دن ہے
اس دن صرف اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہوگی، کل اختیار بھی اسی کے پاس ہوگا اور شفاعت کا اختیار بھی اسی کی طرف سے ہوگا۔ یہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3۔ شفاعت ہوگی قیامت میں اللہ کے حکم سے ہوگی، نیک بندے کریں گے، انبیاء اور دیگر نیک بندے بھی کریں گے، لیکن کل اختیار کس کا ہے؟ اصل اللہ کا، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ ہر نماز میں اگر دہراتے رہیں گے تو اعمال بھی ہمارے سیدھے رہیں گے انشاءاللہ۔ پانچویں بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی ذات عبادت کے لائق ہے، ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ ایاک نعبد، سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 سے ہم نے سمجھا رب وہ ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، تو عبادت بھی اسی کا حق۔ عبادت صرف کس کی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ چھٹی بات، علم و عمل کی باتیں سمجھ رہے ہیں۔ چھٹا نقطہ، ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے کیونکہ وہی حقیقتاً مستقلاً مدد فرمانے والا ہے۔ یہ بھی سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4۔ کل نفع نقصان کا مالک اور اختیار کس کے پاس؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس، اور زندگی موت کا اختیار بھی اللہ کے پاس۔ خالق اور مالک بھی کون؟ اللہ۔ دعا اسی سے مانگی جائے۔ ایک دوسرے سے جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ تو آپس میں اسباب کے تحت تعاون، اصل کون ہے؟ مسبب الاسباب اللہ، عطا فرمانے والا، حقیقتاً وہی مدد فرمانے والا، اسی کو پکارنا چاہیے۔ ساتویں بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہی ہدایت اور کامیابی کا راستہ ہے، ہم ہر وقت ہدایت کے محتاج ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5۔ اور کہاں تک ہدایت کے محتاج ہیں؟ یاد آیا کچھ؟ جنت میں داخلے تک۔ کتنے محتاج ہیں؟ تو کتنا دل سے اس دعا کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ آٹھویں بات، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کی پیروی کرنی چاہیے۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 6 میں ذکر آیا اہدنا الصراط المستقیم، اور صراط الذین انعمت علیہم 6 آیت میں جو ذکر آیا۔ اور سب سے بڑھ کر انعام اللہ کا انبیاء پر، اور انبیاء کے سردار کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رسالت کی طرف بھی اشارہ ہو گیا، توحید کا بیان بھی سورہ فاتحہ میں، آخرت کا بیان بھی سورہ فاتحہ میں، رسالت کی طرف ہدایت تو رسولوں کے ذریعے پہنچی، رسالت کے عقیدے کی طرف بھی اشارہ سورہ فاتحہ میں آ رہا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کی پیروی کرنی چاہیے تاکہ ہم سیدھے راستے پر آگے چلتے رہیں۔ نویں بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نافرمانی کرنے والوں سے ناراض ہو جاتا ہے، ہمیں اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اللہ کا غضب ہو جاتا ہے نا، سورہ فاتحہ کے آیت نمبر 7 میں ذکر آیا تھا، غیر المغضوب علیہم کا ذکر تھا۔ گناہوں سے بچنا، نافرمانی سے بچنا چاہیے، ہے نا؟ کیوں؟ لوگ اگر نہ بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہمیں مرنے کے بعد لوگوں کو جواب نہیں دینا، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے تو گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اور 10ویں اور آخری بات ہے، جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کی پیروی نہیں کرتے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، والین ہو جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 7 میں آیا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کی پیروی نہیں کرتے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، جو حق کا راستہ چھوڑتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گمراہی سے بچائے رکھے۔ الحمدللہ جی، آج ہماری 6 کلاس مکمل ہوئی اور آج سورۃ الفاتحہ کا سبق بھی مکمل ہوا۔ سورۃ الفاتحہ کی تشریح بھی کچھ ہمارے سامنے آئی اور علم و عمل کی باتیں بھی ہم نے سیکھی۔ روزانہ انشاءاللہ پھر آپ کوئز بھی اٹیمپٹ کر رہے ہوں گے اور اگلے لیسن کی تیاری میں بھی کر رہا ہوں انشاءاللہ، امید آپ بھی کریں گے۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتاب میں بہت کچھ ہے، مگر ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ کتاب میں آپ کے سامنے ایکسرسائزز بھی ہیں اور بھی دلچسپی کی باتیں، ان سے بھی آپ فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو سمجھتے ہوئے قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کی تلاوت کی توفیق دے، اور جو تقاضے سامنے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔